अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि इस मर्तबा बादल छटे हैं और पूरी आज़ादी के साथ जो है रमज़ान के महीने में हम लोग दाखिल होने वाले हैं। मसाजिद अगर फुल हो जाए तो सड़कों पर सफ़े बनाने से गुरेज करें, बचें मौजूदा माहौल की वजह से। हाल में मीनार का माइक सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल हो, बक़द्रे ज़रूरत साउंड के साथ। किसी पागल ने अगर ये ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को यहाँ तिजारत की इजाज़त नहीं है, उस पागल के ऐलान पर अगर मुसलमान बदले में कोई रद्द अमल ज़ाहिर करता है तो याद रखिए ये नबी की तालीमात के खिलाफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद के खुसूसी पेशकश रूबरू में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ान बिल्कुल क़रीब है और इस माह में दीगर महीनों के मुकाबले में इबादत व रियाज़त की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं और कसीर तादाद की वजह से निज़ाम तब्दील हो जाता है। लिहाजा ऐसे वक्त में मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उम्मत मुस्लिमा को रहबरी और रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र आज कर्नाटक के मशहूर व मारूफ शख्सियत मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद के सरपरस्त और जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आइए नाज़रीन कराम, इस सिलसिले में हम हज़रत मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करते हैं। हज़रत, सबसे पहले मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद के खुसूसी पेशकश रूबरू में आपका इस्तक़बाल है। पहला सवाल, लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से रमज़ानुल मुबारक में उमूमी तौर पर मसाजिद बंद थीं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में नमाज़ें और तरावीह और दीगर इबादत का मौका मिल रहा है। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि इस मर्तबा बादल छटे हैं और पूरी आज़ादी के साथ जो है रमज़ान के महीने में हम लोग दाखिल होने वाले हैं। मसाजिद पूरी तरीक़े से खुली हैं, इबादत का माहौल बना हुआ है। अल्लाह का करम है, बंदों को चाहिए कि वो इस महीने में भरपूर इबादतें अंजाम दे और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने ये महीना अता किया है उस मकसद में भरपूर इस्तेमाल करें। हज़रत, रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदें फुल होने की वजह से बाज़ लोग रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं, इस पर आपका क्या पैगाम है? जी, बहुत पहले ये कोई बड़ी बात नहीं थी और मस्जिद से मुत्तसिल सड़कों पर भी सफ़े बिछ जाया करती थीं और बिरादरान वतन भी जो है बहुत शौक़ से गुज़रने वाले भी देखा करते थे। बनज़र तहसीन अच्छी निगाह उस पर डालते थे, खुश भी होते थे। लेकिन चंद फ़िरका परस्तों ने माहौल ख़राब कर दिया, जहर घोल दिया। अब ऐसे माहौल में छोटी छोटी बात का भी इशू बनाया जा रहा है और मज़हब पर हमला कर दिया जा रहा है, जैसे गुज़िश्ता 4-5 महीनों में हमारे अपने सूबे में भी देखने को मिला है। बहुत मामूली बात, किसी कॉलेज में किसी बच्ची ने अपने बंद कमरे में नमाज़ पढ़ ली, उसको मसला बनाया गया। किसी स्कूल में बच्चों ने जुमा की नमाज़ पढ़ ली, उसको मसला बना दिया गया। और ऐसे माहौल में हम लोगों को बहुत सोच कर हिकमत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मसाजिद अगर फुल हो जाए तो सड़कों पर सफ़े बनाने से गुरेज करें, बचें मौजूदा माहौल की वजह से। अब मकामी किसी बड़े आलिम से मशवरा करके मस्जिद में दूसरी जमात बनाकर दालान वग़ैरह में दूसरी जमात, जिनको पहली जमात न मिली हो, वो मकामी आलिम से मशवरे के बाद दालान में दूसरी जमात बना लेने का निज़ाम कर ले। सड़कों पर इस मौके पे सफ़े न बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हज़रत, रमज़ान में अक्सर मसाजिद में मीनार का माइक आज़ान के अलावा तरावीह, तफसीर और सहरी में उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, अज़ान एक ऐलान है, वो सिर्फ नमाज गैर रमज़ान में भी सिवाय अज़ान के मीनार का माइक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
بخشے جائے کہ اب حالات مینار کے مائک کے استعمال پر بھی کھڑے ہو گئے، بہت ساری جگہوں پر مقدمات بھی درج ہیں. تو ایسی صورتحال میں مینار کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال ہو، بقدر ضرورت ساؤنڈ کے ساتھ، بہت زیادہ ساؤنڈ نہ ہو. اور اذان کے علاوہ نہ کوئی نماز، نہ تراویح، نہ تفسیر، نہ نعت، نہ کوئی اور کام کے لیے مینار کا مائک کسی حال میں استعمال نہ ہو. بعض علاقوں میں مینار کے مائک کے ذریعے سحری میں لوگوں کو جگانے کی عادت ہے. 2:30-3 بجے رات سے مینار کی مائک سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی بند ہونے چاہیے سوائے اذان کے. مسجد کمیٹی اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جگائیں اور لوگوں کو وقت کے ختم ہونے کی اطلاع دے. آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وقت کب ختم ہو رہا ہے وہ پہلے سے چارٹ تیار ہے، لوگوں کے پاس موبائل ہے، گھڑیاں ہیں، ہر آدمی اپنا مکلف ہے، خود کی ذات کا مکلف ہے. تو مساجد کی کمیٹیاں اس سلسلے میں احتیاط برتیں، مینار کے مائک کا بیجا استعمال کسی حال میں نہ ہو، اس کی پوری کوشش کریں. رمضان میں مساجد کے اطراف فروٹ، سموسے وغیرہ کی دکانیں لگائی جاتی ہیں اور صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ فروٹ وغیرہ کی دکانیں جو لگائی جاتی ہیں، یہ روزے داروں کی خدمت کے لیے بیچارے آتے ہیں اور ان کا معاش کا ذریعہ بھی ہے. تو مسجد کے اطراف لوگوں کے گزرنے کے لیے تکلیف نہ ہو اس طریق پر گاڑیاں لگ جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ان گاڑی لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ پاکی صفائی کا خود خیال رکھیں اور گندگی پھیلا کے نہ جائیں وہ. اور اگر گندگی رہ جاتی ہے تو مسجد کمیٹیوں کو بھی یہ ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے جتنی دور تک گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اتنی دور تک پاکی صفائی کا وہ نظام خود بنا لے مساجد کمیٹی والے، تاکہ گزرنے والوں کو شکایت کا موقع نہ ملے، غیروں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ ملے. پاکی صفائی کا نظام خود مسجد کمیٹی اگر اٹھا لے گی تو انشاءاللہ ایک بہترین ماحول ملے گا، پیغام بھی بہت اچھا جائے گا. حضرت، اس وقت کرناٹک میں فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کی تجارت کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن کچھ غیر مسلم بھائی رمضان المبارک میں مساجد کے آس پاس دکانیں لگاتے ہیں، اس پر آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، ملک میں جو ہے تمام مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آبادی رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں اور سب ملے جلے ہیں. گنگا جمنا تہذیب یہاں کی مشہور ہے. کاروبار میں، تجارتوں میں، لین دین میں، معاملات میں ایک دوسرے سے سابقہ پڑتا ہے. اب چند فرقہ پرستوں کے اعلان کی وجہ سے ہمارا رد عمل بالکل منفی نہیں ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. کسی پاگل نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو یہاں تجارت کی اجازت نہیں ہے، اس پاگل کے اعلان پر اگر مسلمان بدلے میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف. ہمارے لیے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی غیر آتا ہے، مسجد کے باہر دکان لگاتا ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے اور اس پر کسی قسم کی نکیر، کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ پیغام ہمیں عملی طور سے دینا چاہیے. ہمارا ذہن کھلا ہے، ہم اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق تمام کا استقبال کرتے ہیں اور تمام سے ہم کاروبار کریں گے، کسی کے اعلان سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. حضرت، رمضان کے موقع پر سفرا کثیر تعداد میں آتے ہیں، تو سفرا حضرات کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، سفرا مدارس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. الحمدللہ بنگلور ان کا استقبال کرتا ہے. تو وہ حزب سابق اس سال بھی آئے ہوں گے، آتے ہیں، لیکن گزشتہ کے اور اب کے ماحول میں کافی فرق ہے. یہاں تھوڑا سا ماحول میں تناؤ ہے، تو ایسے ماحول میں سفرا حضرات کو محتاط رہنا ہے. جو ہے رات میں ادھر ادھر آنے جانے سے گریز کرنا ہے. راستے میں کسی سے کوئی گفتگو ہو جائے تو الجھنا نہیں. الجھیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے.
بھئی درگزر کر کے آگے بڑھ جائیں، بھئی ٹھیک ہے ہو گیا، آپ ہی سے ہو گیا یا ہم سے ہو گیا، کوئی بات نہیں، آگے بڑھ جائیں، معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کہیں کسی سے الجھے نہ، تنہا کہیں آئیں جائیں نہ، بڑی رقم لے کر کے نہ چلیں، جہاں تک ہو سکے درگزر کا معاملہ کریں، محتاط رہیں، حالات جو ہے کشیدہ ہیں، تناؤ ہے، لوگ موقع کی طاق میں ہیں اور ہمیں موقع فراہم کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت آخری سوال، رمضان المبارک کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے آپ کیا؟ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفے کے دیا ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو عبادتیں زیادہ تھیں، ہمیں ہمارے نبی کے رنج و فکر کے صدقے میں یہ مہینہ مل گیا، بھی عمریں کم ہیں تو زمانہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں عبادت انجام دے کر پچھلی امتوں کی طویل عمروں کی عبادت کے بقدر ہم عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں گزرے، تلاوت میں گزرے، نوافل میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، اس مہینے کا صحیح استعمال ہو اور دعاؤں میں گزرے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنا کر پوری دنیا میں بالخصوص اپنے ملک میں امن کے عام ہونے، ایمان کی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ شکراً یا ربی شکراً۔